بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون نمبر 5، سچا عاشق۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلا لے جو جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں مگر جا نہیں سکتے، آمین یا ارحم الراحمین۔ آپ کو معلوم ہے زمین پر ایک بڑا عاشق گزرا ہے، بہت بڑا عاشق، پکا عاشق، سچا عاشق۔ اس نے عشق کے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی، اپنے محبوب سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اس سچے عاشق کی کہانی بہت عجیب ہے۔ وہ چھوٹا سا تھا تب بھی سچا عاشق تھا۔ اس نے اپنے محبوب کے علاوہ ہر کسی سے تعلق توڑ دیا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ اصلی محبوب کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ وہ یہ منظر برداشت نہ کر سکا۔ لوگوں نے اس کے سامنے ستارے، چاند، سورج کو پیش کیا کہ یہ فائدہ دینے والی بڑی بڑی چیزیں ہیں، تم ان کے سامنے سر جھکا دو۔ اس نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، یہ ڈوبنے اور فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ یہ سب میرے محبوب کی غلام ہے۔ میرا محبوب ایک ہے، میرا محبوب ایک ہے۔ لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے خوبصورت بت ہیں، یہ بت ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں اور یہ ان بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اے نوجوان، دنیا کے ان طاقتور بتوں کے سامنے گردن جھکا دے، تجھے سب کچھ ملے گا، امن ملے گا، عزت ملے گی، عیش ملے گا، آرام ملے گا، عہدے ملے گا۔ مگر میرے بھائیوں، نوجوان نے کیا کہا معلوم ہے؟ نوجوان نے کہا میرا محبوب، میرا مالک، میرا پروردگار ایک ہے۔ گھر میں باپ سمجھاتا رہا، چچا سمجھاتا رہا، مگر نوجوان ڈٹا کھڑا رہا، میرا محبوب ایک ہے، میرا محبوب ایک ہے۔ میرے بھائیوں، پھر کشمکش بڑھ گئی۔ ملک کے حکمران، طاقتور لوگ اس نوجوان کے دشمن بن گئے۔ کوئی اور ہوتا تو ڈر جاتا، مگر یہ نوجوان تو حنیف تھا۔ حنیف کہتے ہیں پکے، سچے، مخلص عاشق کو، جو ایک عشق میں باقی سب کو بھلا دے، وہ اس ایک کی خاطر سب کچھ لٹا دے۔ جب قوم دشمنی پر اتر آئی تو وہ بھی مقابلے پر آ گیا۔ وہ احد احد، ایک ایک کا نعرہ لگاتا تھا، خود بھی ابھی اکیلا تھا۔ اس کا محبوب ایک تھا، پورے ملک میں اس محبوب کا سچا عاشق بھی ایک تھا۔ ایک طرف پوری قوم، پورا ملک، پورا قبیلہ، پوری برادری، دوسری طرف ایک کمزور سا اکیلا نوجوان۔ میرے بھائیوں، مگر جب سچا عشق ہو تو ظاہری آنکھیں لذت کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں۔ وہ ظاہری آنکھیں جو لوگوں کی طاقت دیکھتی ہیں، جو عقل کے ترازو پر حالات کو تولتی ہیں، اس نوجوان کی بھی ظاہری آنکھیں بند ہو گئی۔ میرے بھائیوں، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ دل کی دنیا ہی الگ ہے۔ نوجوان نے ہاتھ میں کلاڑی اٹھائی۔ قوم کے لوگ کسی میلے پر گئے ہوئے تھے۔ نوجوان شہر کے بڑے بت خانے میں گیا۔ حنیف اپنے محبوب کے علاوہ کسی کو خدا کہلوانا برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس نے کلاڑی ہاتھ میں لی، بتوں کو کاٹتا چلا گیا، انہیں توڑتا چلا گیا۔ اسے عشق کی آبرو بچانی تھی، اپنی جان نہیں۔ جان تو جانی ہی ہے، اس جان کو بچانے کی فکر کرنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی دیر بعد بتکدہ بتوں کی لاشوں سے بھر گیا۔ قوم والے واپس آئے، انہوں نے بتوں کا یہ حشر دیکھا تو غصے سے چیخنے لگے۔ ان کا غصہ اور جوش عروج پر تھا۔ وہ گدھوں کی طرح چیخ رہے تھے۔ اس نوجوان کا نام نشان مٹا دو جس نے یہ حال ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہے۔ تب آگ کا بہت بڑا اعلان جلایا گیا۔ یہ آگ ایسی خوفناک تھی کہ فضا میں پرندہ تک گزر نہیں سکتا۔ اگر لوہا بھی اس آگ میں ڈالا جاتا تو پگھل جاتا، مگر وہ نوجوان مسکرا رہا تھا۔ اسے محبوب سے ملاقات کی امید ہوتی چلی گئی۔ ارے سچے عاشق، سچے حنیف کو تو محبوب سے ملنا چاہیے، آگ سے گزر کر ملے یا کسی بھی طرح ملے۔ قوم والے سوچ رہے تھے اب معافی مانگ لے، اب معافی مانگ لے، سر جھکاتے، سمجھوتا کر لے، بات چیت کر دروازہ کھول دے، مگر کہاں وہ تو آگ کو یوں دیکھ رہا تھا جس طرح دلہا اپنی سہاگ رات کو دیکھتا ہے۔ ادھر عاشق کی موت قریب نظر آئی تو زمین و آسمان میں ہلچل مچ گئی۔ محبوب کے خادم آسمانوں سے اڑ کر آئے، کہنے لگے ہم بھی اسی ایک کے غلام ہیں جس کا تو عاشق ہے، اجازت دے ہم اس آگ کو بجھا دیں۔ میرے بھائیوں، عاشق نے مسکرا کر کہا میں اس ایک کے سوا کسی سے مدد نہیں لیتا، میں تو حنیف ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ حنیف کبھی بھی حالات کا غلام نہیں ہوتا۔ پھر عاشق کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس کے محبوب نے آگ کو حکم دیا، اے آگ میرا عاشق کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا۔ کئی دن تک آگ بڑھتی رہی، عشق کا ایک امتحان پورا ہوا۔
میرے بھائیوں پھر دوسرا امتحان آیا کہ اپنا علاقہ چھوڑ دو۔ عاشق کی کوئی قوم نہیں ہوتی، کوئی وطن نہیں ہوتا۔ اس نے ہجرت کا امتحان پورا کیا، محبوب کی خاطر وطن چھوڑ دیا۔ اب ایک اور امتحان آیا، اکیلے رہو، نہ اولاد ہوگی، نہ کوئی ابا کہے گا۔ عاشق نے کہا میں حنیف ہوں، مجھے ابا نہیں بندہ بننے پر ناز ہے۔ جوانی بڑھاپا بغیر اولاد کے گزر گئی، مگر حنیف اپنے محبوب کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ وہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہر جتن کرتا رہا، خوب عبادت کرتا رہا، خوب ذکر کرتا رہا، خوب مہمان نوازی کی۔ رات کو گھر کے قریب آ کر آگ جلا دیتا، کوئی مہمان دیکھے تو گھر پر آ جائے، میں اپنے محبوب کی خوشی میں اسے کھلاؤں، اسے پلاؤں۔ جب بڑھاپا پوری طرح حاوی ہو گیا تو محبوب نے فرمایا اب تجھے اولاد ملے گی، مگر اسے بھی میرا عاشق بنانا۔ عاشق نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر اولاد مل گئی۔ اب حکم ملا کہ توکل کا امتحان دو، اپنی ایک بیوی ایک بچے کو فلاں جگہ چھوڑ آؤ جہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے۔ عاشق نے نہ پوچھا کہ وہ کیا کھائیں گے کیا پئیں گے، حنیف ان باتوں کو نہیں سوچا کرتے۔ ادھر حکم ملا، ادھر بیوی کو بچے کو لے کر روانہ ہو۔ محبوب نے اس کی بیوی بچے کو طرح طرح کی نعمتیں دی۔ اب بچہ چلتا ہے، معصوم لہجے میں ابا ابا کہتا ہے، باپ آتا ہے تو انگلی پکڑ اس کے سامنے دوڑتا ہے، باپ کا دل خوشی سے لبریز ہے۔ تب محبوب نے اپنے حنیف سے کہا اس بچے کو ہمارے لیے ذبح کر دو۔ میرے بھائیوں سوچو، اس نے چھری اٹھائی، بچے کی انگلی تھامی، ذبح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دانشور 3 بار گمراہ کرنے کی کوشش کی، تینوں بار عاشق نے اسے پتھر مار کر بھگا دیا۔ اب بچہ زمین پر ہے، عاشق نے اس کی گردن پر چھری چلا دی۔ میرے بھائیوں اپنے گمان میں اپنا پیارا بیٹا ذبح کر دیا، مگر یہاں معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ زمین پر ایک دمبا ذبح شدہ موجود تھا، بیٹا صحیح سالم مسکرا رہا تھا۔ میرے بھائیوں عرش سے آواز آ رہی تھی اے عاشق تو سچا نکلا، اب تیرے سارے امتحان پورے ہو گئے، اب تو میرا گھر بنا۔ اور پھر اس گھر کے گرد چکر لگا اور دنیا میں اعلان کر دے کہ اے لوگو آؤ میرے محبوب کے گھر پر آؤ، اے عاشق تیری آواز سب سنیں گے، جو لبیک